السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبق پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، تختی نمبر 6۔ ہیجے رواں۔ اس تختی میں ہیجے اور رواں دونوں کی مشق کرائی جاتی ہے، جیسا کہ تختی نمبر 1 میں بتایا، پھر 2 میں بتایا، پھر 3 میں، پھر 4 میں، پھر 5 میں۔ ان 5 تختیوں میں قرآن کریم عربی حروف کی پہچان بتائی جاتی ہے، پہچان کرائی جاتی ہے، تلفظ کی ادائیگی کرائی جاتی ہے، مخارج کی صحیح ادائیگی کرائی جاتی ہے۔ یہ 5 تختیوں میں طالب علم قرآن مجید پڑھنے والا، ناظرہ، خوان ہو یا حفظ کرنے والا ہو، ان 5 تختیوں میں تلفظ کی ادائیگی بھی خوب آنی چاہیے، مخرج کی ادائیگی بھی صحیح آنی چاہیے، زبر زیر پیش کی پہچان خوب ہونی چاہیے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی پہچان خوب ہونی چاہیے۔ اسی طرح مفرد با تا تھا جیم ہا خا پہچان خوب ہونی چاہیے۔ اسی طرح مرکب 2 لفظ لام الف، با الف، تا الف، جیم الف، ثا الف، با ثا نون، تا ثا نون، یا ثا نون خوب پہچان ہونی چاہیے۔ جب ان 5 تختیوں میں پہچان مضبوط ہوگی، سبق نمبر تختی نمبر 6 کا آج سبق نمبر 3 ہے۔ سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے جو ہدایات دی ہیں ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے، حفظ کرنے والوں کے لیے، ان ہدایات کا سبق نمبر تختی نمبر 6 کا سبق نمبر 1 سننا از حد لازمی ہے۔ تو ہم آج سبق پڑھ رہے ہیں تختی نمبر 6 کا نمبر سبق 3۔ تو ہم آج چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، ہجے بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ رواں بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق، ہم نے یہ رواں پڑھا۔ بچے کو رواں کی پہچان بغیر اٹکن کے ضروری ہے آنا۔ ہیجے کی پہچان، ہیجے صحیح کر سکے اس تختی کے اندر بچہ۔ اگر رواں اور ہیجے صحیح ہیں تو تختی نمبر 6 پڑھائیں، اگر ہیجے اور رواں صحیح نہیں ہیں تو پھر دوبارہ ان کو تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 5 تک صحیح پہچان کروانے کے بعد تختی نمبر 6 کی طرف بڑھایا جائے۔ یعنی مطلب یہ کہ تختی نمبر 6 سے قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح طریقہ پہچان کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ اس تختی نمبر 6 سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اٹکن آ رہی ہے، اس میں پہچان میں کمی آ رہی ہے، اس میں پڑھ نہیں پا رہا بچہ، تو ہرگز آگے مت بڑھائیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج ہجے کر رہے ہیں آج کے سبق کے۔ خا زبر خا، لام زبر لا، یہ بنا خالا، قاف زبر قا، یہ بنا خالقا۔ وقفن، ہم نے کہا تھا کہ وقفن میں قاف ہے، اس پہ زبر ہے، اس کو ریموو کر دیں گے، قاف کو ساکن کر دیں گے، بنے گا خلق۔ یہ قاف حروف قلقلہ ہے،
اس کی ادائیگی میں بہت سمجھداری سے، کسی مشاق کاری سے مشق کی ضرورت ہوتی ہے. خلق، خلق، خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلق وقفا، خلق، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکر، وقفا، ذکر، 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 را زبر فا زبر فا، رفع عین زبر ع، رفع وقفا، رفع. کسی مشاق کاری کی ضرورت ہے اس کو صحیح ادائیگی سے پڑھنے کے لیے. رفع وقفا، رفع. سمجھے؟ را زبر را، قاف زبر قا، رقبہ زبر با، رقبہ دو زیر تین، رقبہ تین. یہ جو تین میں نے ناک میں آواز چھپائی ہے اس کو کہتے ہیں غنہ. غنہ، غنہ خوب پہچان کر لیجیے. اب یہ گولتا بشکل ہا، اب وقف کے اندر اس کو دو نقطے ہیں جو بشکل ہا پر دو نقطے تا کے ہیں، یہ ریموو کریں گے. رقبۃ وقفا، رقبہ، یعنی وقف میں یہ ہا بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ رقبہ. سین پیش را پیش رو، سرو، را دو پیش رون، سرور، وقفا، سرور. اس کے وقف کے اندر بھی، اس کی ادائیگی کے اندر بھی دو را ساتھ آ گئے. کسی مشاق کاری کی ضرورت ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. سرور، سرور، میری طرف دیکھیے، توجہ کر. سرور، سرور. آخری را کے ساکن پڑھتے وقت، وقف کرتے وقت را میں زبان ہلے نہیں، ہلے. سرور، ہلے نہیں. اگر ہلے گی تو ڈبل ٹرپل آواز پیدا ہو جائے گی اور یہ وقف بھی غلط ہو جائے گا، ادائیگی بھی غلط ہو جائے گی، مخرج سے ہٹ کر پڑھنا ہو جائے گا. سمجھ میں آگے؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے. سین زبر صفا زبر فا، سفر زبر سفر، سفر تا دو زیر تین، سفرات. یہ بھی تا بشکل ہا ہے. اب وقف میں یہ تا کے دو نقطے ریموو کریں گے اور اس تا کو وقف میں ہا پڑھیں گے. سفرات وقفا، سفر، سفر، سفر. صاد پیش حا پیش صحو، فا دو زبر فن، صحفن. اب اس دو زبر کی تنوین کے آگے الف ہے، وقف میں ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے تو پڑھیں گے صحفن وقفن، صحفا. سمجھنا؟ سمجھے؟ صحفا، صحفا. صاد زبر صمیم زبر مصمد، دال دو پیش دن، وقفا، صمد، صمد. یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. جب اس پہ وقف کریں گے تو کسی مشاق کاری سے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. صمد. قا زبر قابا زبر با، قابا، قاف دو زیر طین، وقفا.
طبق وقفا طبق 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 وقفا طبق. یہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے. اس پر وقف کرنے کے لیے کسی مشاق کاری سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہے ہم نے ہجے کے ساتھ آپ کو یہ سبق پڑھایا. اب ہم اس پورے ان حروف کو رواں پڑھیں گے تاکہ رواں کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے. تو اس بچے کو آگے بڑھانا ہے جس کو ہجے بھی خوب آتے ہوں تختی نمبر 6 میں اور رواں بھی خوب آتا ہو. اگر رواں ہجے خوب نہیں آتے تو اس بچے کو تختی نمبر 6 میں نہیں پڑھانا, آگے نہیں بڑھانا, ورنہ اس کی عمر اور وقت برباد ہونے کا خدشہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں رواں کی طرف. رواں خلق وقفا خلق, خلق وقفا خلق, ذکر وقفا ذکر, رفع وقفا رفع, رقبة وقفا رقبة, سرور وقفا سرور, سفرة وقفا سفرة, صحفا وقفا صحفا, صمد وقفا صمد, طبق وقفا طبق.